جی بھائی ریاض صاحب کہ علی کا نام تو حق کا پیغام دیتا ہے، علی کا نام تو حق کا پیغام دیتا ہے، انسان بے نام کو یہ نام دیتا ہے، انسان بے نام کو یہ نام دیتا ہے۔ کسی نے جھوم کر جب بھی لیا ہے نام علی، اسی کے لب پہ کوثر کا جام دیتا ہے۔ تو مل کر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب میں بلا تخیر دعوت دے رہا ہوں علامہ حیدر رضا غدیری صاحب کو کہ وہ منبر پہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں محمد والے محمد کی شان اقدس میں عقیدت کے پھول بکھیریں۔ جی آئیے دیکھو ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عن القاف النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ بنبوتک یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ولایتک یا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی فی سبیل اللہ بلندتر صلوات۔ محمد و آل محمد کی ذات پر ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضلنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد بلندتر صلوات۔ اجازت ہے جناب؟ مولا پاک تعالیٰ سلامت رکھے۔ ایسے لوگوں پہ تو عجب چشمے خدا ہوتی ہے، کوئی گل نہیں، جتھے بیٹھے بیٹھے رہو، کسی نے کہنا نہ کہ انہیں باہر چل جانا، نعرہ حیدری آئے۔ ایسے لوگوں پہ تو عجب چشمے خدا ہوتی ہے، اور حب اولاد علی جن کو عطا ہوتی ہے، اور تذکرہ ہو جس محفل میں آل محمد کا، ارے ایسی محفل پہ تو جنت بھی فدا ہوتی ہے۔ مولا پاک سلامت رکھے۔ اجازت ہے اب نوکری کا آغاز کیا جائے۔ مولا پاک آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، بڑی مشہور و معروف اور ہمارے ممبروں پہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا کہنے جناب سیدہ آپ کے بیٹوں کے، جو آل ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ رات بنا رہے گا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ پھر بھی درود پڑھ دیں۔ چلے ایک اور ربائی کا، آپ نے مولا علی پہ ربائی کہی ہے، تو ایک ربائی ہے کہ یمیں، آپ بہتر سمجھیں گے ماشاءاللہ آپ سارے سمجھدار ہیں، کہ یمیں بد اعتقادی میں مجھے بہنا نہیں آیا، یمیں بد اعتقادی میں مجھے بہنا نہیں آیا، اور یقین کی منزلوں کے اس طرف رہنا نہیں آیا۔ دیکھیے غور فرمائیے گا، یمیں بد اعتقادی میں مجھے بہنا نہیں آیا، اور یقین کی منزلوں کے اس طرف رہنا نہیں آیا، تو نہیں آئے میری امداد تو مولا تو میں سمجھا کہ شاید مجھے ابھی تک یا علی کہنا نہیں آیا، شاید مجھے ابھی تک یا علی کہنا نہیں آیا۔ دوویں ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری۔ مولا پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک آپ کو میسیج دینا حدیث مبارکہ ہے مولا جعفر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
ایک مولا کی حدیث آپ کو آپ کا مقام بتانا ہے کہ ماتمی کا عزادار کا حبدار کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ تاجدار ولایت کے چھٹے سردار فرماتے ہیں، مولا جعفر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے ماتمی ہمارے عزادار کے پاؤں کا تلوا، بولیے مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہمارے ماتمی ہمارے عزادار ہمارے حبدار کے پاؤں کا تلوا عبادت گزار کی پہچانی سے افضل ہے۔ اور یہ کتاب مولا باق آپ کو سلام، اور یہ کتاب ہے تفسیر نور الثقلین، ہمارے شیعوں کی بہت بڑی تفسیر ہے۔ اس میں مولا فرما رہے کہ شیعوں کے یعنی ہمارے حبداروں کے قدم قد جو تلوا ہے، جو نیچے والا حصہ ہے، وہ عبادت گزار کی پیشانی سے افضل ہے۔ چلے میں اب اپنے موضوع پہ آؤں۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ ایک سائل مولا کے پاس آیا، تاجدار ولایت کے چھٹے سردار کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا مولا اگر آپ سارے محمد ہیں تو پھر آپ میں علی کیوں ہے، آپ میں سجاد کیوں ہے، آپ میں باقر کیوں ہے، آپ میں جعفر کیوں ہے؟ مولا فرماتے ہیں تو نے قرآن پڑھا؟ کہا جی کون اینے کو ٹائم سے بڑی جلدی نوکری دینی، ٹھیک۔ مولا فرماتے ہیں تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی مولا قرآن پڑھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کو میرے پاس لے کے آ۔ بندہ قرآن کو مولا کے پاس لے کے آئے، مولا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتا جی مولا قرآن ہے۔ مولا فرماتے ہیں اسے کھول، اس نے قرآن کھولا۔ مولا فرماتے اگر یہ قرآن ہے تو اس میں طٰہٰ کیوں ہے، اس میں یاسین کیوں ہے، اس میں مدثر کیوں ہے، اس میں نبا کیوں ہے، اس میں ابراہیم کیوں ہے، اس میں نساء کیوں ہے، اس میں مائدہ کیوں ہے، اس میں طلاق کیوں ہے، اس میں بقرہ کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا کلیہ یہ ہے کہ اگر قرآن بکھرے تو سورتیں بنتی ہیں، اگر سورتیں سمٹے تو قرآن بنتا۔ مولا باغ مولا فرماتے تاجدار ولایت کے چھٹے سردار، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مولا باغ سلامت رکھے۔ مولا فرماتے ہیں اسی کلیے کو ذہن میں رکھنا۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ اس میں بقرہ بھی ہے، اس میں نساء بھی ہے، اس میں 5 کل بھی ہے، اس میں دہر بھی ہے، اس میں نبا بھی ہے، اس میں صفات بھی ہے، اس میں یاسین بھی ہے، اس میں احزاب بھی ہے، اگر یہ ساری صورتیں اگر قرآن بکھرے تو صورتیں، اگر صورتیں سمٹے تو قرآن۔ مولا فرماتے ہیں اسی کلیے کو ذہن میں رکھنا، اگر محمد بکھرے تو آل بنتی ہے، اگر آل سمٹے تو محمد بنتا۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں محمد محمد ہے، غور ہے آپ کی، محمد محمد ہے، فاطمہ محمد ہے، حسن محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، جعفر محمد ہے، کاظم محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، حسن عسکری محمد ہے، مہدی محمد ہے، حد یہاں تک نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں یہ قاسم بھی محمد ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا تو قاسم بھی محمد ہے، ہمارا علی اصغر بھی محمد ہے، ہمارا علی اکبر بھی محمد ہے۔ بھائی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے شیعہ بھائیوں کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ مائک حیدر رضا غدیری کے حوالے کر کے انہوں نے کہا حیدر رضا جو پیغام دینا ہے مائک پہ کہہ، لوگوں کو بتا کہ جو رسول بتائے وہ سنت ہوتی ہے، اور اہل سنت بندہ تب رہتا ہے جب رسول کی سنت پہ عمل کرے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بتائیے گا کہ جمعرات کی روٹیاں اکٹھی کر کے کھانے والا ملا حیدر رضا غدیری اس کی مانے یا اپنے مولا کی مانے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو پھر جب کہا سارے محمد ہیں تو پھر رضی اللہ اور علیہ السلام کیسے؟ نعرہ حیدری۔ ایک پیغام یہ دے دیا اور چند منٹ کے لیے ایک پیغام اور وہ بہت سادہ سا پیغام ہے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، آپ کی موجودگی میں جعفری صاحب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے اس سے پہلے یہ بات سنی ہو تو مجھے ٹوکیے گا ضرور۔ امام زمانہ گواہ ہے، آپ سب قرآن پڑھتے ہیں، سبھی قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
سورہ فاتحہ جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ شاعر بھی ہیں، مولا پاک آپ کو سلامت رکھے، کوئی بھی کتاب لکھتا ہے نا وہ کتاب جب پوری مکمل کر لیتا ہے نا تو اس کا دیباچہ لکھوانا ضروری ہے۔ میں نے ایک شاعری کی کتاب لکھی اور میں نے چاہا کہ میں اس کو چھپواؤں تو میں نے اس کا دیباچہ لکھوانا چاہا، تو دیباچہ میں نے جس سے لکھوانا تھا وہ مجھ سے کم از کم بڑا شاعر ہے، گجرانوالہ میں اجمل ہاشمی صاحب ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی میں نے ایک کتاب کو چھپوانا ہے تو آپ مجھے اس کا دیباچہ لکھ کے دیں۔ انہوں نے پوری کتاب پڑھی، پوری کتاب پڑھ کے انہوں نے کہا جی اس کا دیباچہ یہ ہے کہ اس کتاب کو عنوان آپ یہ رکھیں کہ آزاد تھی محبت، آزاد تھی محبت۔ اچھا، جو بندہ کتاب لکھے، کتاب لکھنے والا دیباچہ اس سے لکھواتا ہے جو اس سے زیادہ عالم ہو۔ غور فرمائیں نا، جو اس سے زیادہ عالم ہو، جو اس سے زیادہ علم والا ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اور ہر کتاب کا دیباچہ ضروری ہے، کیونکہ دیباچہ اسے کہا جاتا ہے جو پوری کتاب کا حاصل ہو، میں ٹھیک ہے۔ یعنی جب وہ دیباچہ آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کا معیار کیا ہے، کس موضوع پہ ہے، اسے کس طرح پڑھنا چاہیے۔ غور ہے آپ کی، مولا پاک آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے میں بڑا محتاط ہو کے ایک بات کہنے لگا ہوں کہ دیکھیے پوری کائنات میں جب بندے گفتگو کرتے ہیں، جب کتابیں لکھتے ہیں، کوئی شاعری کہتا ہے، کوئی نظم کہتا ہے، کوئی نثر، کوئی بھی کتاب لکھتا ہے تو وہ بغیر دیباچے کے نہیں چھوڑتا۔ حیدر رضا حیرت میں اس لیے ہے کہ جو عام سے عام سا بندہ ہے وہ کتاب بغیر دیباچہ کے نہیں چھوڑتا، تو جو پوری کائنات کا خالق ہے مولا آپ کو سلام، وہ بغیر دیباچے کے نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی اس قرآن مجید کا کوئی دیباچہ ضرور ہے۔ دیکھیے غور فرمائیے گا، بڑی پڑھی لکھی بات ہے، علم والے چہرے میرے سامنے ہیں، معرفت والے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ جناب رسول اللہ کے دل پہ نازل ہو، دل پہ نازل ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو جناب رسول اللہ کے دل پہ نازل، قرآن دل پہ نازل ہو چکا، یعنی قرآن کتاب کس کے لیے آئی؟ رسول اللہ کے۔ اب رسول اللہ کون ہے؟ اب رسول اللہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے خلق ہونے سے پہلے اللہ نے نور خلق کیا، میں نے پچھلے سال یہاں پہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نور کے بارے میں کہ جو دو نور جو تھے، ایک علی کا اور ایک محمد کا، یہ میں نے پڑھا ہے، اسے دہرانا مقصد۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب رسول خلق ہوئے اللہ نے کہا کہ نہ میں شجر بناتا، نہ میں ثمر بناتا، نہ میں پہاڑ بناتا، نہ میں سمی، میں تو کچھ بھی نہ بناتا۔ یہاں سے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہے۔ غور فرمائے نا، آدم آئے تو انہوں نے کہا جی اللہ ہے، کہا دلیل، کہا ہواؤں کا چلنا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، کہا اللہ ہے، کہا دلیل، کہا میری کشتی کا پار لگنا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا اللہ ہے، کہا دلیل یہ ہے کہ سمندر میں 12 رستوں کا نکلنا۔ دیکھیے میں جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا نا، نعرہ حیدری، مولا پاک آپ موسیٰ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی 12 رستے بنے، دلیل یہ ہے، قوم نہیں مانی۔ حضرت یوسف آئے، کہا اللہ ہے، قوم نے پوچھا دلیل، کہا دلیل میرا اتنا حسین ہونا، اتنا حسین ہونا۔ حضرت یعقوب سے پوچھا گیا، کہا میرا یوسف کے غم میں اتنا رونا، قوم نہیں مانی۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں کوئی پیغام دے کے میں فضولیات نہیں، ٹھیک ہے، ممبر رسول ہے مولا پاک آپ کو۔ اچھا، حضرت عیسیٰ آئے، عیسیٰ نے کہا اللہ تو مانو، کہا دلیل یہ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ معجزہ ملا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مٹی کا پرندہ بنانا، پھر اڑا دینا۔ پھر کوئی مردہ ہے، کوئی برس میں مبتلا ہے، کسی کو کوڑ ہے، اس کو شفا دے دینا، قوم نہیں مانی۔ حضرت محمد مصطفیٰ کہا اللہ ہے، قوم نے پوچھا دلیل، کہا دلیل میں آپ کے سامنے ہوں۔ قوم نے یقین نہیں کیا۔
جناب مولا علی مشکل کشا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سلونی پہ تشریف فرما تھے. میرے مولا کائنات وجہ تخلیق کائنات حسن اول رزق اول قدیری کی جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے پوری توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا. حضرت مولا علی منبر کوفہ پہ تشریف فرما تھے. مولا سے پوچھا گیا, ایک سائل مجمع میں سے اٹھا, مولا فرماتے اللہ ہے. اس نے کہا مولا دلیل, کہا دلیل میں علی ہوں, کہا دلیل میں علی, کہا اللہ ہے, کہا دلیل میں علی. اس نے کہا وجود کیا ہے, کہا میرا عین اللہ ہونا, میرا رسال اللہ ہونا, میرا وجہ اللہ ہونا, میرا عزل اللہ ہونا. حیدر رضا اسی لیے حیدر رضا قدیری پیغام ہی کے دینا چاہتا ہے کہ جب عام سے عام بندہ کوئی کتاب لکھے وہ بغیر دباچے کے نہیں چھوڑتا, تو جو کتاب پوری کائنات کو ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کی اس کو بغیر دباچہ کے کیسے. یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. دعا ہے کریم اللہ میرے استاد محترم میری والدہ کو اور جو بھی بیمار ہے مولا شفائے کو لیا. اور ہے آپ مولا حضرت محمد مصطفیٰ کے دل پہ قرآن نازل ہو گیا. توجہ فرمائیے گا, بات ہدیہ کر کے میں جا رہا ہوں. جب قرآن مجید نازل ہو چکا تو اللہ سے جناب محمد مصطفیٰ نے کہا یا اللہ 1400 سال کے بعد بندے کتابیں لکھنا شروع کریں گے, مجھ سے جانے کے بعد بھی لوگ کتابیں لکھنا شروع کریں گے, مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, اس کے دباچے لکھے ہیں. اے اللہ اس کتاب کا دباچہ کوئی نہیں. آپ کی خاموشی کو سلام. مولا بات یہ بات بالکل نہیں کرنے, ٹھیک ہے. مولا امام زمانہ نے معرفت عطا کی, کہا یا اللہ بغیر دباچہ کہ میں اس کتاب کو کیسے چھوڑوں. اللہ نے کہا میرے حبیب پوری کائنات میں نے تجھ مصطفیٰ کے لیے خلق کی ہے, تجھ سے بڑا مجھ اللہ کو کوئی نظر نہیں آ رہا. درود پڑھ دیں جی محمد والے. میں ایک بات آپ کو ایک میسج کنویر کر کے جا رہا ہوں, آپ کو ایک میسج دے کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں کے لیے, بزرگوں کو میں سبق سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. کہا کہ اللہ نے کہا میرے حبیب تجھ سے بڑا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا, تجھ سے بڑا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا, میں دباچہ کس سے لکھواؤں. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کہا یا اللہ آپ بھی کمال ہو. جب علی 13 رجب کو ظاہر ہوئے, جب ظاہر ہوئے جب میرے ہاتھوں پہ جب میں نے اٹھایا علی کو تو میں نے کہا کہ کیسا لگ رہا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں. تو اللہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ عین اللہ کہہ دے. آپ کی سماعت کو سلام, آپ کی خاموشی. کہا آپ نے نہیں کہا تھا یا اللہ آنکھیں اس کی جیسی بھی ہیں کہہ دو کہ عین اللہ ہے, میری آنکھیں ہیں. کہا آپ نے نہیں کہا تھا کہ جب میں نے پوچھا کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں, آپ نے ہی تو کہا تھا کہہ دیجئے کہ ید اللہ ہے. کہا اچھا, کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کہہ دے. اب اگر کوئی بھی قدیری کی زبان کو چپ کروانے کے لیے جو حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے. حیدر رضا ببانگ دوحل منبر رسول پہ کہنے لگا ہے جناب رسول اللہ نے کہا کہ یا اللہ آپ بڑے کمال کے اللہ ہے, آپ نے نہیں کہا تھا کہ کہہ دے کل ہو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. عربی کا یہ جعفری صاحب ہے, مجھ سے بہت زیادہ ان کے پاس علم ہے, آپ سب کے پاس علم ہے. کل کہہ دیجئے ہوگا وہ اچھا وہ کسے کہتے ہیں, وہ ذات کی یعنی وجود, جسے بھی آپ وہ کہیں گے وہ وجود ہوگا. اب جب وجود ہوگا تو جناب رسول اللہ نے پھر کہا نا, جناب رسول اللہ نے کہا اللہ آپ بھی کمال ہیں, آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کہہ دیجئے کل ہو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. آپ ہی نے تو کہا تھا کہہ دیجئے کل ہو اللہ احد, تو پھر ہم چار نے کہا تھا. آپ کی خاموشی کو سلام, کوئی بات نہیں ہے.
قل هو اللہ احد، اللہ نے کہا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اب ایک ذات اللہ کی ہو گئی۔ اب جناب رسول اللہ نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ کی سماعت کوئی تو ہے، اس نے کہا کہ وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہ 5 ہے نعرہ حیدری۔ مولا پاک سلامت رکھے، میں نے پتا ہے غور نہ سن رہے، تسی بھی غور۔ قل هو اللہ، اب دباچے پہ آؤں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب، کہا جی اللہ، کہا دباچہ قرآن کا لکھوا، کہا اچھا دباچہ لکھواؤں کسے؟ کہا تو نے ہی تو کہا تھا کہ جب میں نے ہاتھوں پہ اٹھایا تو آپ نے کہا تھا کہ عین اللہ کہہ دے، لسان اللہ کہہ دے، وجہ اللہ کہہ دے، اذن اللہ کہہ دے، مشیت اللہ کہہ دے، کعبۃ اللہ اور نعرہ حیدری، آپ ہی نے تو کہا تھا۔ اچھا کہہ دو، ٹھیک ہے یا اللہ میں کہہ دیتا ہوں یا علی۔ کہا جی یا علی قرآن کا دباچہ لکھنا ہے۔ آپ کی سواد کو سلام۔ میرے مولا جعفر صادق فرماتے ہیں اگر اس دباچے کو مردے پر 70 مرتبہ دم کر کے پڑھا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب دباچہ بتانے لگا، آپ نے اس سے پہلے سنا تو ہے، آیتیں سنی ہیں لیکن دباچے کے رنگ میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرے مولا مشکل کشا کے پاس قلم آیا، مولا رسول اللہ سے اجازت لی، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں قرآن کا دباچہ لکھوں، میں قرآن کا دباچہ لکھوں۔ قرآن کا دباچہ اس سے لکھوانا چاہیے تھا جو سب سے زیادہ عالم تھا۔ اور بھائی قرآن کی آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 43، والیوم 43، اس میں اللہ فرماتا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں دباچہ سمجھانا ہے تو میں سمجھا کے جانا۔ قل کفی باللہ شہید، اللہ دا نہ منہ ہے جی، اللہ دا نہ منہ ہے، نہ باواں ہے، نہ ہاتھ، نہ ککھ بھی نہیں ہے، وجود تے ہے ہی نہیں، تے جدو وجود نہیں ہے تو پھر گواہی کا دی۔ اور نعرہ حیدری، کہا تمہاری رسالت کے لیے 2 گواہ ہے، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے، گواہیاں 2۔ ہون اگر قرآن مجید جو کوئی شک کرے اس لانتی تے شک کرے، قرآن تے شک کوئی نہیں۔ اب قرآن کہہ رہے گواہ 2 تھے، اب ملا سر پہ رکھ قرآن، اب بتا کہ رسول کی رسالت کی جب گواہی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ گواہ ہیں 2، ایک میں اللہ ہوں اور دوسرا علی ہے۔ علی تو دیکھ لیا، اب اللہ کہاں سے دیکھو گے؟ ایک ہی وقت میں کتاب تفسیر نور ثقلین شیعوں کی، کتاب اصول کافی شیعوں کی، کتاب شوگنامہ آل محمد شیعوں کی، کتاب مفاتیح الجنان شیعوں کی، اس میں ہے کہ جب 2 گواہیاں مانگی گئی، ایک وقت میں علی اللہ بھی بنا ولی اللہ بھی بنا۔ یا چلو چھڑو سو، اب قلم آ گیا مولا علی کے ہاتھ میں، رسول کے سامنے اجازت لی، یا رسول اللہ اجازت ہے، کہا جی اجازت ہے، اور بے چلا میں اب میں جا رہا ہوں۔ قلم میرے مولا علی کے پاس آیا، اب مولا قرآن کا دباچہ لکھنے لگے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا نے قلم اٹھایا، مولا کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ علی نے بتایا تھا کہ شروع کس کے نام سے کیا جاتا ہے؟ یا علی، سی ڈی تو میں یاد کی کوئی، سی ڈی والے تو بندے ہی نہیں ہے ایسے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، جو نہایت رحم کر، جیڑا بھی ترجمہ لا،
ٹھیک ہے. اچھا اگو مولا علی نے کلم پڑھیا نا, خدا کی قسم اس ملا پہ حیرت ہوتی ہے. اللہ دے نال ملائی جاندے جی, اللہ دے نال. اب بازاری چٹائی پر بیٹھ کر میرے مولا کو بھونکنے والے بازاری ملا آج تجھے حیدر رضا غدیری ممبر پہ بتا رہا ہے کہ جناب مولا علی نے جب قلم کو ہاتھ میں لیا پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر لکھا الحمدللہ رب العالمین. یا علی, پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ. اور جو جانے, دیکھیے میں جانتا ہوں کہ بھائی طیب کے گھر میں کتنے کمرے ہیں, یہ کتنے بہن بھائی ہیں, ان کے گھر میں کتنا کھانا پکتا ہے, یہ میں جانتا ہوں, میں باہر والوں کو بتا سکتا ہوں. واحد ہے میرے مولا علی کی ذات جس نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ایسے ہی ہے, یعنی صرف یہ میرے مولا علی نے بتایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب علی بتا رہے ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پھر کہا مالک یوم الدین. اب علی نے اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا, اب رسول کی طرف اشارہ کیا. رسول کی طرف اشارہ کر کے میرے مولا علی نے فرمایا مالک یوم الدین, یعنی کوئی ایسی ہے جو روز جزا کی حاکم ہے. یہ ہے قرآن مجید کا بادشاہ. اب پھر رستہ مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پہلے تو کہی جاندے اللہ تے پھر کہندے او نعرہ حیدری, ایاک نعبد و ایاک, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط مستقیم, یا اللہ پاک سانو سیدھے رستے تے چلا دی. اور جدو کہہ دیتا سیدھا رستہ, یہ میرا مولا علی سی, انہوں نے پتا سی اگے کیڑے کیڑے بیٹھے ہیں. یہ میرے مولا علی تھے, ان کو پتا تھا کہ آگے کون کون بیٹھے ہیں. میرے مولا علی نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. علی نے فرمایا جو ہدایت پہ نہیں ہے. میں چپ کر کے لفظ کیا, تسی چپ کر گئے جے نعرہ حیدری. علی نے کہا جو ہدایت پر نہ ہوگا. اور میرے مولا علی نے, کتاب کا نام ہے آل رسول, ایک حوالہ دے دوں. مولا نے فرمایا کتاب کا نام ہے آل رسول, پیر سید خضر حسین چشتی اللہ مقامہ کی صفحہ نمبر ہے اس کا 354 یا 356, ٹھیک ہے 356 یا 356. اس میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ مدینے کے بازار میں صحابی آ رہے تھے. جب صحابی آ رہے تھے انہوں نے مسجد نبی میں رسول کی آواز سنی, رسول گفتگو کر رہے تھے. صحابہ مسجد میں داخل ہوئے. جب صحابہ کرام مسجد میں داخل ہو گئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ سے کہا سبھی بیٹھ جاؤ, سبھی بیٹھ جاؤ. سبھی صحابہ زمین پہ بیٹھ گئے. جب سبھی صحابہ زمین پہ بیٹھ گئے, جناب رسول اللہ نے کہا اے صحابہ میں تمہیں بات نہ بتاؤں. کہا جی یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ. مولا رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو آزماؤ, اپنے بچوں کو آزماؤ, اپنے بچوں کو آزماؤ. ایک بندہ کھڑا ہو گیا جو ریس بھی لگاتا تھا, ریسی بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ بچوں کو آزمائے کس کے متعلق؟ جناب رسول اللہ نے فرمایا علی کے متعلق. اب اس بندے نے چالاکی کیا کی, اس نے اپنے بچے کو, جب اس کا بچہ اپنا گھر گیا, گھر جا کے اپنے بچے کا بازو پکڑا. بازو پکڑ کے مولا علی آ رہے تھے. اس نے کہا کون آ رہا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں. میں نے کہا لکھ دی لعنت حرام دیں. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں علی کی ولایت کو جو نہ مانے یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. نعرہ حیدری. یا بس اتنا سا پیغام, اب تھوڑا سا مصاحب اور اجازت بس. آزاد جیسے یہ گھرانہ بسا ہے ایسے بسا کوئی نہیں, اور جیسے یہ اجڑے ہیں ایسے اجڑا کوئی. سیدہ فرماتی ہیں وقت وصال جب جناب سیدہ نے بڑی سین جناب بطول عذرا نائبۃ زہرا یعنی سیدہ عالیہ سین, سیدہ عالیہ سین سے کہا کہ عالیہ میں نے 2 کرتے سیے اور یہ 2 کرتے میں تمہیں وصیت کرتی ہوں یہ میرے بیٹے عباس کو پہنانا.
اور اس کے دائیں بازو پہ علم کا نشان ہوگا، بائیں بازو پہ مشکیزے کا نشان ہوگا۔ میرے بعد تمہارے بابا خاندان کلابیہ کی ایک عورت سے نکاح فرمائیں گے، اس کے وسیلہ مبارک سے اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، اللہ تمہیں ایک بھائی عطا کرے گا جس کا نام عباس ہوگا۔ عزادارو، وقت گزرا، مولا علی نے جناب فاطمہ کلابیہ سے نکاح کیا، جناب فاطمہ کلابیہ کے وسیلے سے اللہ نے بیٹا دیا۔ جناب عالیہ سیر نے بھائی عباس کی طرف نگاہ کی، دائیں بازو پہ دیکھا علم کا نشان، بائیں بازو پہ مشکیزے کا نشان۔ رونے والوں عزاداروں، جناب سیدہ عالیہ سین خود فرماتی ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، عالیہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا دائیں بازو پہ علم کا نشان یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آپ کی شجاعت کا وارث بن کر آیا ہے، لیکن بائیں بازو پہ یہ جو مشکیزے کا نشان ہے، بابا اس کا مطلب کیا تھا؟ عزادارو، سیدہ فرماتی ہے کہ میرا نہ رونے والا بابا، اور میرا پوچھنا تھا کہ میرا نہ رونے والا بابا میرے سر پہ جھک گیا، جیسے ہی جھکا رویا، رو کے کہا عالیہ آج نہ پوچھ، 61 ہجری ہوگی، 10 محرم ہوگا، میدان کربلا ہوگا، اور تیرے بھائی کا دایاں بازو بھی شہید ہو جائے گا۔ اجرکم علی الحسین۔ بس عزادارو، پورا میں مصائب نہیں پڑھتا، لڑنے کی اجازت نہیں دی امام حسین۔ مولا سے مولا عباس نے اجازت مانگی، کہا آقا مجھے اجازت دیجیے۔ امام فرماتے ہیں عباس جب تک میں تجھے دیکھتا جیسے ہی میری نگاہ تیرے چہرے پہ پڑتی میرے بابا کی کمی پوری ہو جاتی۔ عباس فرماتے ہیں آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جو چھوٹی معصومہ سے بار بار لتش کی صدائیں بلند کرے۔ عزادارو، اجازت ملی، میں نے بیچ میں اور مصائب چھوڑ دیا، اجازت ملی، جناب مولا عباس میدان کی طرف گئے، ادھر دایاں بازو شہید ہو گیا، کہا اکبر کا صدقہ، بایاں بازو شہید ہو گیا، کہا اصغر کا صدقہ۔ عزادارو، جب زین سے زمین پر گرے ہیں نا، مولا عباس خود فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اور میرے رونے والوں کو، میرے ماتمیوں کو، جب میرے ماتمیوں کے سامنے اور میرا مصائب پڑا کرو تو ان کو بتایا کرو کہ جب سوار زین سے زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور میرے رونے والوں کو بتایا کرو کہ جب میں عباس اور زین سے زمین پر آیا اور میرے ہاتھ نہیں تھے۔ اجرکم علی الحسین۔ عزادارو، جیسے ہی مولا عباس زین سے زمین پر آئے ہیں، کتابیں کہتی ہیں سینے کے تیر کمر سے باہر نکل آئے۔ ہائے حسین، رونا نہ آئے تو سر جھکا کے ہائے حسین ضرور کر لیا۔ میرے مولا جعفر صادق فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ تجھے رونا نہ آئے تو بس فقط سر جھکا کے ہائے کہہ لیا کر، تیرا ہائے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو میرے دادے کے قاتلوں میں سے نہیں۔ اجرکم علی الحسین۔ عزادارو، مولا عباس زین سے زمین پر آئے، ایک روایت پڑھتا چلوں، اگر سید کو سن رہا ہے تو ہاتھ باندھ کے میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ ماتمیوں، عزادارو، یہ آپ کے لیے جملہ ہے، کتابیں کہتی ہیں، ذاکر پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری آنکھ میں خون تھا۔ عزادارو، ایک آنکھ میں تیر ایک نہیں تھا، عزادارو دونوں آنکھوں میں مولا عباس کی 7 تیر تھے۔ عزادارو، جیسے ہی زین سے زمین پر آئے ادھر سے حسین کو پکارا۔ عزادارو، حسین اپنے قدموں کے سہارے سے عباس تک نہیں پہنچے بلکہ کوہنیوں کے بال۔ عباس، او میری کمر ٹوٹ گئی، عباس، او میری آنکھ